نکلے تیری تلاش میں۔ مردان اور گرنیڈوں کا ڈھیر۔ مردان شہر خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ تقریباً 1800 قبل مسیح مردان کے ارد گرد کا علاقہ گندھارا گریو کلچر کا گڑھ تھا۔ میں مردان میں واقع پنجاب ریجمنٹ سینٹر جنوری 1976 کے آخر میں پہنچ گیا۔ یہ سینٹر پنجاب ریجمنٹ کے ریکروٹس کو فوجی ٹریننگ دینے کا سینٹر ہے۔ سینٹر کے تمام لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری میں شامل تھا۔ چونکہ یہاں کے سی ایم ایچ میں ڈاکٹروں کی پوری تعداد نہیں تھی، اس لیے ہر تیسرے روز ہسپتال میں رات کی ڈیوٹی کرنا بھی میرے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ بی او کیوز میں رہائش ملی ہوئی تھی جو کہ آفیسرز میس کے بالکل قریب تھی۔ اس سینٹر کا یہ میس انتہائی خوبصورت ہے۔ میس کے اندر اسکواش کورٹ بھی تھا۔ میس میں انفینٹری کے افسروں کے ساتھ خوب گپ شپ ہوتی، اور جب وہ اسکواش کھیلنے جاتے تو مجھے بھی کھیلنے کے لیے اکساتے اور کہتے کہ ہم ڈاکٹر کو اکیلا میس میں نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ میں بھی ان سے متاثر ہو کر کھیلنا شروع کر دیا۔ جفاکش اور توانائی سے بھرپور افسروں کے ساتھ کھیل میں مقابلہ کرنے کا جو لطف آیا تو یہ کھیل میری روزانہ کی روٹین میں شامل ہو گیا۔ اس کھیل میں آخری بال تک جد و جہد کرتے رہنے میں بڑی لذت ملتی ہے۔ یہاں کے سب افسر بڑے ہی خوش اخلاق اور ملنسار تھے۔ سب لوگ فیملی ممبرز کی طرح رہتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک رہتے۔ فارغ وقت میں پرسکون میس میں بیٹھنا بڑا ہی بھلا اور خوشگوار لگتا تھا۔ پنجاب سینٹر میں پنجاب ریجمنٹ کا ری یونین فنکشن دیکھنے کا موقع ملا، جس میں چیئرمین چیف آف جوائنٹ اسٹاف جنرل محمد شریف تشریف لائے اور تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ان کے علاوہ پنجاب ریجمنٹ کے موجودہ اور ریٹائرڈ اعلیٰ افسران بھی آئے۔ میس میں بہترین ڈنر سے سب کی توازو کی گئی۔ رات کو مشہور و معروف قوال عزیز میاں نے اپنی بہترین قوالیوں سے سب حاضرین کو بن پلائے مخمور کر دیا، اور میں شرابی والی قوالی پر تو اکثر سامعین باقاعدہ جھوم رہے تھے۔ میری اسی ملازمت کے زمانے میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے مردان شہر میں ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں پنجاب سینٹر کی گراؤنڈ میں اترے۔ اس وقت میں سی ایم ایچ کی ایمبولینس کے ساتھ ان کے میڈیکل کور کے لیے اس گراؤنڈ میں موجود تھا اور میں نے انہیں قریب سے دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ان دنوں تازہ چین کا کامیاب دورہ کر کے آئے تھے۔ وہ وہاں اپنے استقبالیہ میں بچوں کی پی ٹی ڈرل اور ڈانس سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ اب 2 ماہ بعد چینی صدر کا جوابی خیر سگالی دورہ طے تھا، تو بھٹو صاحب اسلام آباد میں ان کی آمد کے موقع پر چاہتے تھے کہ پاکستانی بچے بھی بہت بڑی تعداد میں مہمان صدر کو پرجوش طریقے سے خوش آمدید کریں اور چینی طرز کا شو کر کے دکھائیں۔ اس کے لیے حصہ لینے والے تمام بچوں کا میڈیکل چیک اپ کروانا طے پایا۔ میری بھی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ میں اسلام آباد کے اسکولوں کے بچوں کا میڈیکل چیک اپ کروں۔ اس طرح میں چند روز کے لیے راولپنڈی کے آفیسرز میس میں چلا گیا اور وہاں اسلام آباد جا کر ہر روز اسکول کے بچوں کا میڈیکل چیک اپ کرتا۔ ایک روز میں نے اپنے بیٹ مین کو کہا کہ میرے لیے انگور لے آؤ۔ اس کی مادری زبان پشتو تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد کہنے لگا کہ صاحب پورا صدر گھوم آیا ہوں، مجھے کہیں گڑ نہیں ملا۔ اسی طرح مردان میں ایک مرتبہ اسے بازار سے چپلی کباب لانے کو کہا تو کہنے لگا صاحب چپل لال رنگ کی ہو یا کالے رنگ کی،
تب تو میں نے اسے بازار جانے سے ہی منع کر دیا تھا۔ میں ہر ہفتے میں ایک روز کرنل کمانڈنٹ ٹریننگ ونگ اور ایڈجوٹنٹ کے ہمراہ سرکاری جیپ میں درگاہی فورٹ باقاعدگی کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ یہ قلعہ پنجاب ریجمنٹل سینٹر کا حصہ تھا۔ یہاں ریکروٹس کو رائفل ٹریننگ اور گرنیڈ چلانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ میں رینج پر تو نہیں جایا کرتا تھا کیونکہ مجھے بیمار ریکروٹس کو چیک کرنا ہوتا تھا، ان کی دوائی تجویز کرنا ہوتی تھی، نیز نئے ریکروٹس کو حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہ کرنا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایڈجوٹنٹ مجھے رینج پر لے گئے جہاں گرنیڈز کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، آج ہم ڈاکٹر صاحب سے گرنیڈ چلوائیں گے۔ میں تو یہ خطرناک ماحول دیکھ کر ایک دم پریشان سا ہو گیا، لیکن اب جائے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ تھا، اس لیے ایک گرنیڈ پکڑ کر اس کی پن نکالی اور اسے دور پھینک کر جلدی سے بنکر میں بیٹھ گیا۔ ٹرینر نے واضح کیا کہ جب تک گرنیڈ کو آپ اپنی آنکھوں سے پھٹتا ہوا نہ دیکھ لیں، آپ نے بیٹھنا نہیں ہوتا۔ انہوں نے دوسرا گرنیڈ باقاعدہ پورے پروٹوکول کے ساتھ چلوایا۔ اس ایریا سے باہر نکل کر سکھ کا سانس لیا۔ مردان سے درگاہی کی طرف جائیں تو راستے میں تخت بائی کا مقام آتا ہے، جہاں کے چپل کباب بہت مشہور ہیں۔ شہباز گڑھی میں اشوک بادشاہ کے زمانے میں پتھروں پر لکھے گئے کتبوں سے پتہ چلتا ہے کہ 200 قبل مسیح میں جنوبی ایشیا میں لکھنے کا رواج موجود تھا۔ یہ لکھائی دائیں سے بائیں جانب کی طرف جاتی تھی۔ تخت بائی کے کھنڈرات میں مہاتما بدھ کے پیروکاروں کی عبادت گاہوں کی باقیات ملی ہیں۔ یہاں سے ملنے والے مہاتما بدھ کے ایک مجسمے کی سان فرانسسکو میں نمائش جاری ہے۔ 1962 میں سنگاؤ غار مردان کے باہر دریافت ہوئے، جن میں ملنے والی باقیات 30,000 سال پرانی ہیں۔ فوج میں ملازمت کے 2 سال پورے ہونے پر پنجاب سینٹر کے آفیسرز میس میں شاندار کھانے کے ساتھ تمام افسران نے دعائیہ کلمات کے ساتھ رخصت کیا اور میں دوبارہ سول لائف میں لوٹ آیا۔ Those were the days, my friend. We thought they would never end. We would sing and dance forever and a day. We would live the life we choose. We would fight and never lose. Those were the days. Oh yes, those were the days.